میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا، کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ اس لیے چور کی سزا تم دو، زانی کو سزا تم دو، شرابی کو سزا تم دو، قاتل کو سزا تم دیا کرو، ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو، اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، مجسٹریٹوں چھٹی کرو۔ جس سینے میں، جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا۔ الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک ٹوٹتا ٹوٹتا مر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه اللعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا غارہ بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ صدر محترم معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صدہ مبارک ہو، لاکھوں کھار کروڑ مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا۔ اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے۔ آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، دشمنان صحابہ گئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مثل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے۔
آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا. اور انہیں یہ بتا دو کہ ابتدا عشق ہے روتے ہو کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے, تمہاری زبان نہ تھکی ہم شرما گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں. کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے, کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور میراث اور سب کچھ الگ بنا لی. ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی ہو. میں تھوڑا سا آپ کو بٹھا لوں, تقریر پھر کریں گے, نیند نہ آ جائے. سارے کہو اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے. مولانا نے تو آپ کو حدیثیں سنائی, میں بھی سناؤں گا, پر اخیر میں اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں. تو خدا بند ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے, استغفار اور تسبیح عبادت ہے, پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا, روزے کا لائسنس نہیں رکھا, زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا, تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا, درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا, اور چرس کا, فیم کا, بھنگ کا, شراب کا اور تعزیے کا. انگریز کا فیصلہ دیکھو, کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو. اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو. اچھا, نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں, سکھر میں, پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک نہیں. مسجد میں پڑھو, گھر میں پڑھو, جنگل بندی میں پڑھو, اسٹیشن میں پڑھو, اڈے پہ پڑھو, چاہے جا پڑھو. اور تاکہ ہر جگہ نہیں جا سکتا, اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے, دین نہیں, شرارت ہے. ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں, تم بڑے عقل مند ہو. دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی, روزہ آسمان سے آیا, زکوٰۃ آسمان سے آئی, قرآن کریم آسمان سے آیا, نبی کی نبوت آسمان سے آئی, صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی, اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے, اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ. جو کرایہ دار ہو وہ دیکھ گڑا دڑ, اور جو خود پیٹے وہ آہستہ آہستہ یوں. اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سب کو جل شان. خداوند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں, پولیس والوں, چوروں کو سزا تم دو, قاتلوں کو سزا تم دیا کرو, زانیوں کو سزا تم دیا کرو, شرابیوں کو سزا تم دیا کرو. مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی, پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی, ہر جرم کی تم سزا دیا کرو. پر میں عالم الغیب ہوں, جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ. اس لیے
چور کی سزا تم دو، زانی کو سزا تم دو، شرابی کو سزا تم دو، قاتل کو سزا تم دیا کرو، ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو، اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں، پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، مجسٹریٹوں چھٹی کرو، جس سینے میں جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا۔ الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک کوٹتا کوٹتا مر جائے گا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبوت کے چشمدید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے، کتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے، اندازہ لگا۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ پوٹ، یہ متا، یہ تکیہ، یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا، پتا کب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اچھے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھتا، ڈنگ دا دورہ باہر چڑھاتا تو نماز وچوں پڑھتا ہے۔ تماشا دے، سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہیں یوں کم سادی یار۔ امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا، اور ظالموں شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا کاتب وہی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی آدھا آخی، یہ میرا
میرا بھائی ہے. فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی تیرا بھائی ہے, پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا, جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا, میں پہلے امیر بھائی لا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں. تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی, یہ عدالت کے مالک, یہ صداقت کے مالک, یہ عفت کے مالک. صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا, صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا. انہی کی جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے. اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے. حضرت جابر فرماتے ہیں سب رضی اللہ تعالی فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا, ایک لشکر کو بھیج دیا. 18 روز تک 300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی. رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے, خوراک ہے. شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی. ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. فرمایا موسم خزاں آ گئی, ہرے پتے بھی نہ ملے, سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی. آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ. صحابہ ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی, صحابہ کرام بھی, اہل بیت عصام بھی قید ہیں. حضور تشریف لائے, ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے, چہرے کی طرف نظر ڈالی. فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے, 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو, میں نے ازردہ کبھی نہیں دیکھی, میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی. عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے, میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں, برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں. یہ چھوٹی رقیہ, یہ ام کلثوم, یہ 5 برس کی فاطمہ, بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے. ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا, حضور نے قبول فرمایا, واپس تشریف لائے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی, رقیہ بیٹی ادھر آؤ, ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ, اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ. نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے. فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا, شکریہ ادا کرنا, مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے. نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا. اور مسلمانوں ہزاروں مٹھائیاں کھا کر, ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکا ہے, نبوت پہ ڈاکے ہیں, نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں. غیرت مند نہیں جی سکتا. اور میں ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں, صاف کہتا ہوں, اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ. اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے. کلمہ الگ ہے, میری تو نماز بھی الگ ہے, میرا تو جنازہ بھی الگ ہے, میری تو قبر بھی الگ ہے, میرا تو میراث بھی الگ ہے. پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملک کی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ. پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے, پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے, پاکستان کی بقا عثمان ذی النورین کی سخاوت میں ہے, حیا میں ہے, پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے. اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ. صحابہ کرام گرنے ہیں جی شمع کی. کسی کو گالی دینا, کسی کو برا کہنا, یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی کہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہے؟ گالی کون نہیں دے سکتا. الحمدللہ
ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں عدم ملا، ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے کی ضرورت کی تو یاد رکھو یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی۔ ہوش میں آؤ، بات کرتا ہوں طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن، طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے، ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموارو، میرے لیے بھی راہ ہموارو، اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ درخت نہ گلشن نہ باغ نہ باغیچہ نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا، اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے تو عرش معلیٰ پہ نگاہ پڑی تو دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا الہ العالمین، ابو البشر تو میں، کائنات انسانی کا ابا تو میں، یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے آدم آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ضرور ہیں، پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنو، فرمایا کہ آدم جب میدان حشر برپا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہیں بھی پیالہ لے کر میرے محبوب کے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ وہی شان کے مالک ہے جب سیرت طیبہ یہ ہے، حیات مقدسہ یہ ہے، اور صاحب کمالہ یہ ہے، اخلاق جمیلہ یہ ہے۔ کسی نے ساری عمر راہ میں کانٹے بچھائے، ایک روز نہ بچھے، دوسرے روز کانٹے کسی نے نہ بچھائے، تیسرے روز نہ بچھے، فرمایا چچی کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا؟ کیا بات ہے، کہاں گئی؟ کسی نے کہا بیمار ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر چچا کے دروازے پہ گئے۔ ابو لہب کی بیٹی نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، کہنے لگی اماں یہاں مرد کوئی نہیں، اور آج جن کو ہم نے ہمیشہ مارا وہ آ رہے ہیں۔ گھبرا گئی، حضور دروازے پہ پہنچے، چچی کہنے لگی کیا بات ہے؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کئی روز میرے راہ میں کانٹے نہ بچھے، میں نے جب پوچھا کہ کہاں گئی پتا چلا بیمار ہے، میری رحمت والی چادر نے تقاضا کیا کہ بیمار چچی کی بیمار پرسی کر کے آؤ۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، صحابی کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو لہولہان نہ ہو۔ زخم کھا کھا کر اللہ کا قرآن سنا، کہتا ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر سارے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ لگا۔ سنا بیٹی عرض کرنے لگی ابا جان لوگ نہیں سنتے تو میں سنوں گی، اور رقیہ بہن سنے گی، زینب سنے گی، ام کلثوم سنے گی، آؤ گھر میں آ کر ہمیں قرآن سناؤ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے حکم ہے کہ اپنوں کو ڈراؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے چادر اوڑھنے والے اور اپنے لوگوں کو ڈراؤ۔
اور سب سے پہلے ڈر صحابہ کرام نے اپنایا. کس قدر خوف خدا ہے، کتنا اثار ہے. سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا ابا جان نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگایا. فرمایا نہیں، ان پیوند والے کپڑوں میں مجھے دفن کرنا، میں اپنے آقا کے حضور میں نئے کپڑے پہن کر جاتا ہوا شرم کرتا ہوں. اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو ڈالوں گی. فرمایا نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں. قبر میں کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہ چادر مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ سر پہ ڈال کر پردہ کر لے گی. آخری وقت میں بھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ بعد چھینا. ابو بکر صدیق نے تمام عمر جو مختصر سی تنخواہ وصول کی، جب تک بیت المال میں ایک کوڑی جمع نہ کرا دی، اس وقت تک ابو بکر صدیق کا دم نہ نکلا. صحابہ کرام پہ اعتراض و تان تشنی کوئی صحابہ کرام کے برابر. آج کی بات تو آج کی رہی، کسی اور پیغمبر کو بھی ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے جیسے امام الانبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. سیدنا فاروق اعظم ہے سب کو رضی اللہ تعالی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت مقداد تشریف لے آئے، فرمایا آؤ کھانا کھاؤ. روٹی کھانے لگے تو انچھنے جو کی روٹی تھی. سیدنا عمر فاروق کے پاس بیٹھ کر کھانے لگے. حضرت مقداد نے فرمایا کہ یہ تو پیٹ میں اندر نگلی نہیں جاتی، آٹے کو کم سے کم چھان تو لیا کرو. عمر فاروق نے فرمایا جب تک امت کے ایک فرد کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک عمر فاروق کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں. سیدنا عثمان غنی صاحب رضی اللہ تعالیٰ گھیرے میں آئے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے عثمان چلو میری ساتھ شام میں، یہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے. فرمانے لگے نہیں میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. توجہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان ایک حفاظتی دستہ رکھ چھوڑو، ایک فوج رکھ لو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ فوج کے سپاہی تنخواہ سے سرکاری سے لے اور جان کی میری حفاظت کرے. اللہ اللہ اللہ، تنخواہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے. آخری وقت ہے، میں قوم کے خزانے کو اپنی جان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. سبق سیکھو خلافت راستہ سے. اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم. ہاتھ آ جائے صحیح، نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی. موقع بن جائے نا ایک مرتبہ پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے، جب تک اس کا کوئی ضامن نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے، اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا. اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں یہ کون سے بھائی کا ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں؟ اب یہ لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، جنازہ یوں ہی چڑھا لیتے. سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا رہے؟ اور پھر ٹھگی ہوتی ہے، نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں، یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، آنکھوں کو نہیں آتی. تو اس صورت سے صحابہ کرام کس طرح سے جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے، اور انہوں کی میں یہ ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے، پھر خدا حافظ ہے تم میری بات کو تکلیف دے.
اور صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا، آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے. اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے آج پاکستان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے؟ صحابہ کرام کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا ہے. اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. سی آئی ڈی والوں ان کا آگا پیچھا تلاش کرو. مگر یہ پولیس والے جو ہیں بیچارے انتظامیہ والے، یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ضلع جنگی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی. پرسوں باولپور کے ڈی سی نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی. کتنے بڑے بہادر کو پکڑا ہے. تمہارے خیال میں تو میں ایک ٹوپی والا مولوی ہوں، لیکن باولپور کے ڈی سی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر میں ہوں. ڈرتے ہیں کدھر پکاری گزر جائے گا، خیر نہیں. آئے ایک اخبار کی خبر سنا دوں، آپ کو بھی احساس ہوگا. ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے، اخباروں نے لکھا، چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے. عورت حاملہ عورت تھی، اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے اور دن کا واقعہ تھا. اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جی وہ قاتل فرار ہو گئے. بلے بلے فرار ہو گئے. پولیس والے ریوڑیے چالتے رہے بیچارے. 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے اور ملے کون؟ مولوی صاحب. کچھ سوچو، عقل کرو. ڈاکو سارے پکڑ لیے، قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے. چوری بالکل بند ہو گئی، لوگ آرام سے سوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے، نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا، نہ چوری رہے گی، نہ ڈاکہ رہے گا. ابو بکر کی صدیق کی ڈیوٹی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. آؤ خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے. مسلمان کے لیے کسی ازم میں کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں، بدون آئین مصطفیٰ کے میری تیری نجات. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب آنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، انہیں کہو کہ وہ تیری تابعداری کریں. کیوں؟ اس لیے خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد، خدا کی رضا ہے، رضا ہے محمد. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی اس نے خدا بند ذوالجلال کی اطاعت کر لی. اگر تو گناہگار ہے، سیاکار ہے، جب کالی کملی والے کے قدموں میں آ جائے گا، میرے حبیب کا بن جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تمہارے خطاؤں کو، تمہاری گناہوں کو دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کر دوں گا جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے. خدا کی قسم تم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا. اے کاش آپ ذرا پیچھے جائیں. سیدنا امیر حمزہ ہے، سب کو رضی اللہ تعالی. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
کون ہے جو میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کروں گا. اب نبی کی مصطفیت جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی، اللہ کی ربوبیت رہے گی، مصطفیٰ کی نبوت رہے گی، اور جہاں تک نبی کی نبوت رہے گی ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ ساتھ رہے گی. کون ہے جو الگ کر سکتا ہے؟ آج بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ، سرکار مدینہ آج بھی ابو بکر سے علیحدہ نہیں مل سکتے، عمر فاروق سے الگ نہیں مل سکتے. اور اگر تم ادھر ادھر ڈھونڈو گے ملنگ ملیں گے لیکن صحابہ نہیں ملیں گے. ایک اور تماشا دیکھو، عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں یا سونے کی، اور یہ لوہے کے کڑے. پہلی نشانی ہے کہ ہم تو پرانے دوست ہی ہیں. ہتھکڑیاں یہی سے منو لوہا کھینچے پھرتے منو. جب بھی پوچھو گے صحابہ کرام سے کیا سیکھا، میں کہتا ہوں سیدنا حسین ہم کو رضی اللہ تعالیٰ. حسین کا مشن میرے پاس، حسین کا وارث میں ہوں. کیوں؟ اس لیے جب کہا گیا کہ یہی کھڑے کھڑے ہاں کرو، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، تسلیم کرو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا، وہ تعلیم دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت بن گیا. یہ بتلا دیا کہ جسے غلط سمجھتے ہو، جسے حق نہ جانو، جسے سچ نہ جانو، اس کے سامنے یہ سر جھکایا نہیں جا سکتا پر کٹایا جا سکتا ہے. سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا کنبہ تو قربان کیا جا سکتا ہے پر نانا کے دین پہ آنچ ہرگز نہیں آنے دینی. اور میرا ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، او لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مار کے کیا لوگ ہیں؟ او لوگوں اس وقت زمین پہ آخر زمان محبوب کا میرے سوا نواسا کوئی نہیں. لوگوں فاطمہ تو زہرا کا میں لگتے جگر ہوں، علی مرتضیٰ کا میں نور نظر ہوں. نہ مانے اڑے رہے، ہم اپنا کام کر کے رہیں گے. فرمایا اچھا میں بھی اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جو میرے قاتل ہوں، جو مجھ پہ ظلم کرنے والے ہوں، انہیں کبھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. آپ لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا، جن کو نصیب نہیں وہ سیدنا حسین کی بددعا سے مارے گئے. فرمایا میرے اللہ جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے شہید کیا، قرآن کی دولت سے محروم کر دے. آج آؤ میرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے سناتا جا اور ہم سب کو اپنے ساتھ ملاتا جا. حسین رکھنے والے کو قرآن کی دولت ملے گی، دشمن حسین کو کبھی قرآن کی دولت نہیں مل سکتی. یا قرآن سنا دے یا مجھ سے سارا سن لے. اندازہ لاؤ قرآن خدا کا کھا جائے بکری، کم سے کم ہاتھی کا نام تو لے دیا ہوتا. اندازہ لاؤ قرآن خدا کر کھا گئی بکری جو یوں کرنے سے بھاگ جاتی ہے. بناتے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے. سیدنا علی مرتضیٰ کی دل میں خلافت تھی نا، وہ 10 پارے جو تھے وہ بکری جلدی جلدی کر کے کھا گئی. دودھ کس نے پیا اس بکری کا؟ اس کو سوچو نا ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بھی. انشاءاللہ ہم اسلام کے اہل بیت کے سب کے وفادار ہیں. سب کے وفادار ہو نا. حسین کے ہم سب غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں. اللہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب اگر کوئی ان سے یوں پوچھ لے کہ یہ جو تم نے تاریخی واقعات بتلائے ہیں، جتائے ہیں، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی
پہلے بات کرتے رہیں گے پھر کرتے کرتے پھیلیوں میں کریں یوں ہی اسی وقت وہ مخلوق شروع ہو جاتی ہے. اچھا یوں پوچھو ان سے آخر روایت راوی کریندا ہے وہ راوی کہاں کھڑا ہوا تھا جس نے اتنا بڑا ظلم دیکھا کہ چادر زینب اتار دی گئی, علی مرتضیٰ کے فرزند کو بے دردی سے شہید کیا گیا, علی اصغر کے حلق سے تیر پار ہو گیا, بڑا بے ایمان ہے وہ راوی جو کھڑا دیکھتا رہا. اتنا بڑا ظلم آخر راوی نے نہ کھڑا آئی کھچی دے پچھوں لے کتنا حکمدار ہے کھچی کو جب پائی کھڑا رہ گیا. علی اصغر دے حلق دے وچ تیر ٹپدا پیا تے تو کھچی پیا کھاندا ہے. راوی روایت کردا ہے بھلا مارنے والے تو بتاویں کیوں کہ کس طرح مارا, اور ان میں سے بچا کوئی نہیں, یہ کس سے آئے کہاں سے. مجھے ایک جگہ ایک ساتھی ملا کہنے لگا بچڑے جیون یزیدیا دے ساڈی روٹی عمر بھر دی بنا گئے. آپ تو دعا کرے تھے ایویں نہ ہوئے تو کما کے کھانا پڑے کاکا ہوں چھوٹے لہائی میں مزے کی کھڑے دیر ہی نہیں لگتی. 2 گھنٹے کی مجلس ہوئے نا کچھ نہ رہتے کچھ مہربانی 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 کر کے وقت راوی روایت کرتا ہے منہ دیکھ راوی کا کچھ تو سوچتے آدمی کیا یوں اللہ اکبر میں ان کا غلام ہوں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. لکھنے والا اللہ ہو اور تختی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی کا قلم ہو مٹا کوئی نہیں سکتا. کون مٹاوے اس کی وجہ پیٹ سے چیر دیا گیا. سمیہ تجھے مبارک ہو تم کتنی حوصلے کی مالک تھی. صحابہ کرام کے اخلاق بھی نرالے. غزوہ بدر کے جنگی قیدی مدینہ منورہ میں قید ہو کر آئے. ایک ایک صحابی کو ایک ایک جنگی قیدی تقسیم فرما دیا. ان کو کھانا کھلانا, انہیں کپڑا پہنانا, ان کا خیال کرنا. ایک غریب صحابی کے پاس جنگی قیدی ہے, اسلام کا دشمن, قرآن کا دشمن, نبی کا دشمن, صحابہ کا دشمن, ایمان کا دشمن. لیکن صحابی کا رویہ دیکھو, ایثار دیکھو. جنگی قیدی کہتا ہے پہلے دن صحابی نے مجھے تو روٹی کھلائی اور میری نگاہوں کے سامنے خود درختوں کے پتے چبائے. میں نے کہا روٹی کھا لے. کہنے لگا نہیں اتنی روٹی ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. تو چاہے مٹانے آیا تھا مارنے آیا تھا پر ہے تو میرے نبی کا بیٹا ہوا میرے پاس مہمان. دوسرے روز بھی جنگی قیدی نے روٹی کھائی, صحابی نے پتے چبائے. تیسرے روز جنگی قیدی کہنے لگا آج تو کھا لے. کہنے لگا نہیں میں نبی کے مہمان کا پیٹ بھروں گا. جنگی قیدی کہنے لگا جب تمہارے اندر اتنا قربانی کا جذبہ ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں ایسے اسلام سے قربان کیوں نہ ہو جاؤں. تو صحابہ کرام نے اثار کیا ہے. اب صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی ذکر کروں, سارے جہان کے مسلمانوں کی ماں کا ذکر کروں, ام المومنین کا ذکر کروں, اس عائشہ صدیقہ کا ذکر کروں جس کی جھولی میں سرکار مدینہ ہو تو جبریل قرآن لے کر آئے. اور جس کا نصیبہ اتنا جاگا کہ جہاں پہ اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ اور امام الانبیاء کو اکٹھا دیکھا, مولا کریم نے اس جگہ کو عرش معلیٰ سے بڑھا کر گنبد خضرا بنا دیا. عائشہ صدیقہ وہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے قربان جاؤں. ایسا صدیقہ وہ کمال کی عورت ہے. حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہوتی دین ساقط رہ جاتا, دین کامل نہ ہوتا. ایسا ابو بکر کی بیٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم ایسا نہیں ہو, تم دین کے کامل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہو.
ایسا صدیقہ فرماتی ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آنگن میں صحن میں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی، میری نگاہ ستاروں پہ پڑی، میں نے عرض کیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی ہے جتنے آسمان پہ ستارے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا ایسا عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے محبوب پیارے خامن میرا ابا فرمایا ایسا عمر فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی ایک طرف، پھر بھی اس میں زیادہ بنا۔ ایسا صدیقہ وہ ہے روٹیاں پکا رہی ہیں، حضور خوش نصیب ہے وہ مائی جو سرکار مدینہ کو روٹیاں پکا کر کے کھلاتی تھی، جو پانی پلاتی تھی، جو حضور کی غم گسار تھی۔ حضور فرماتے ہیں ایسا کو دیکھوں تو میرے غم غلط ہو جائے۔ روٹیاں پکا رہی ہیں، سرکار تشریف لائے، فرمایا ایسا آج روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ فرمایا عرض کیا نہیں میں پکاؤں گی، میں خادمہ ہوں، میں تابع دار ہوں۔ فرمایا نہیں ایک روٹی تو پکاؤں گا۔ پیڑا بنایا، پانی لگایا، روٹی پکائی، تندور میں لگا دی۔ ایسا صدیقہ کی پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی، باہر نکال لی، رکھ بھی دی، جھانک کر دیکھ رہی ہیں اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، وہ روٹی سوکھتی نہیں، پکتی نہیں، آنچ بھاپ اس کے قریب آتی نہیں۔ حیران ہو کر کہنے لگی میرے پیارے محبوب میری پکائی ہوئی روٹیاں کب سے پک گئی اور یہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا کبھی پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ فرمایا ایسا جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آپ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ لوگوں جس روٹی کو سرکار مدینہ کے ہاتھ لگ گئے اس روٹی کے قریب آگ نہیں آتی، جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک آرام فرماتے ہو اس کے دوزخ کیسے قریب آ جائے گی؟ نعرہ تکبیر! 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی، علم کا دریا، صحابہ کی گفتانی، جب صحابہ کرام کو مسئلے میں الجھاؤ ہو تو اماں کے دروازے پہ آ کر مسئلہ آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مسواک لا۔ حضرت عائشہ نے مسواک لا کر دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں چبانی چاہی، اس کے بعد فرمایا ایسا اپنے منہ میں مجھے ذرا نرم کر کے دو، چبا کے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی، سرکار مدینہ نے مسواک فرمائی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کوئی چیز نہیں گئی۔ کمال ہے، حضور نے یہ ثابت کر دیا ایسا صدیقہ کی برائی کرنے والا میں تو آخری وقت میں بھی اپنی محبوبہ رفیقہ ابو بکر کی بیٹی ایسا صدیقہ حمیرہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا۔ مسواک چبا کر ایسا صدیقہ نے دی اور اس کے بعد فرمایا ایسا ذرا ٹھنڈا پانی تو لے آؤ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، فرمایا یہاں رکھ دو۔ سمجھتی تھی کہ پینے کے لیے طلب، فرمایا رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر کے چہرے انور پہ ملنے لگے، چھینٹے دینے لگے، بے قرار ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے محبوب کیا بات ہے، یہ پریشانی کیسی، یہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کیسے؟ فرمایا اے میری عائشہ تم نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ موت کے وقت جو تلخی کڑوا پن منہ میں آ جاتا ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتا۔ فرمایا موت کا جھٹکا جب آئے گا دنیا بھر کی قوت کوئی امداد نہ کر سکے گی، کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت۔ اس لیے امام الانبیاء کی اطاعت، عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، محبت اور ناموس صحابہ کرام کی عزت و آبرو ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اس پہ جمے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ادھر ادھر ہٹے تو یاد رکھو نہ ہم رہیں گے، نہ ملک رہے گا، نہ کوئی بات ہمارے پاس رہ سکے گی۔ اس لیے مختصر سی گزارشات کر کے میں آپ حضرات سے یہ مطالبہ کروں گا نہایت ہی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی تاکہ آپ کا یہ اتحاد پارا پارا ہو جائے۔
لوگوں کے قریب آئیں گے، کوئی کہیں گے یہ دیوبندی ہے، ان کے قریب نہ جانا یہ تو بریلوی ہے، شیطان بیچ میں چھٹے گے ضرور، لیکن تم ان شیطانوں پہ بس لاہور پڑھتے رہنا، ضرور انشاءاللہ. تمہارا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، ایمان ایک، اسلام ایک، متحد ہو جاؤ انشاءاللہ، پھر ہمارے ملک میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا. جیسا کہ قادیانی ٹھکانے لگ گئے نا یوں ہی بغیر تولے ہوئے لگ گئے ٹھکانے. قادیانی اب غیر ملکوں میں بھی جان بچاتے پھرتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کویت سے بھاگ رہے ہیں، ابو ظہبی سے بیچارے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، دبئی سے نکل رہے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں یا اللہ جاویں تو کہاں جاویں، چلے جاؤ اسی سے قادیانیوں یہودیوں کے گھروں میں جہاں کی تم پیداوار ہو. اس لیے اسلام ہماری سب سے عزیز ترین چیز ہے. مسلمانوں ایمان کی دولت بہت بڑی شے ہے، اور وہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے کے بغیر مل نہیں سکتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے. مولا کریم ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا، سچا مسلمان، پکا دیندار بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، صحابہ کرام کا تابع دار بنا، اہل بیت کا حبدار بنا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین کا سپاہی اور محافظ بنا. الہی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد دے، ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاری فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے خلاف جو کافروں کے منصوبے ہیں ان کو خاک میں ملا دے. الہی ہم تمام مسلمانوں کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنا، سرکار مدینہ کا غلام بنا، صحابہ کرام کا رضاکار بنا. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو بامراد بنا دے. یا اللہ ہر مقصد میں کامیاب فرما، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی عظمت نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیسٹ تیار کردہ طیب اسلامی عبادت سینٹر مدنی جامع مسجد باغلپور ملتان. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے
मालिक कायनात ने, खालिक जमीन व आसमान ने, राज़िक़ दो जहान ने उस जमात का जिक्र खैर फरमाया जिनको सहाबा किराम कहते हैं। कुरान करीम में इन दीवानों, इन परवानों, इन जानिसारों का जा बजा जिक्र है। किस कदर खुश नसीब थे वो लोग जिनको दुनिया ही में रब ताला ने फरमा दिया तुम मुझसे राजी हो जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। कितने मुकद्दरों वाले जवान थे वो जिनको मौत से पहले जन्नत के टिकट एक दफा नहीं 10-10 दफा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। जिनको सरकार का दीदार मिला, सरकार की रफाकत मिली, माइयत मिली, सोहबत मिली, शागिर्दी मिली, जिनको हुजूर के मुरीद होने का शरफ हासिल हुआ। अब आप लोग बड़े हैरान होंगे ये सारे जुमले सुनकर और दिल में एक बात आ रही होगी, ऐ काश हम भी उस वक्त होते। दिल तो मांगता है ना सबका कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर हम लोग होते तो हम भी सहाबी बनते, हम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते, ज़ियारत करते, कलाम खुदा ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते, हमारे निकाह हुजूर पढ़ाते, हमारे जनाजे हुजूर पढ़ाते, हमारे बच्चों के नाम काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखते, उनके हलक में हुजूर अपने लुआब घुट्टी के तौर पर डालते। दिल तो तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है। अब एक और हदीस पाक सुनो, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस घड़ी में जिस आदमी को जिस साथ में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, जिस घड़ी में उसकी मौत आई, सारी दुनिया की उम्र में उसके लिए उस घड़ी से ज्यादा मुनासिब कोई वक्त ना था। समझे? जिस घड़ी में जिस दिन में अल्लाह पाक ने किसी को पैदा फरमाया, सारी दुनिया की उम्र में, पूरी दुनिया की जिंदगी में उस आदमी के लिए उससे अच्छी घड़ी साथ कोई न थी। अब सहाबा किराम इतने बड़े बन गए, अल्लाह पाक ने उनको अजमत अता फरमाई, मर्तबे अता फरमाए, शान अता फरमाई, इकराम अता फरमाया। मगर आपको मालूम है आज हम इतने बड़े बड़े जुल्म करने के बाद भी काफिर नहीं बनते और नबी के इशारे का इनकार करने से काफिर बन जाता है आदमी। वही लोग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद थे, उनको इतना बड़ा जिगरा दिया, गुर्दा दिया, दिल दिया, बहादुरी दी, इशार दिया, कुर्बानी दी कि जो होता रहे। उन्होंने इमामुल अंबिया के साथ बेवफाई न की। आज तुम लोग बूढ़ी मां के साथ वफा नहीं कर सकते, बूढ़े बाप के साथ वफा नहीं कर सकते, उस्ताद के साथ वफा नहीं कर सकते, अपने पीर और मुर्शद के साथ वफा नहीं कर सकते, सफेद दाढ़ी वाले के साथ वफा नहीं कर सकते। तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वफा करते? उन्होंने ऐसे मुश्किल तरीन मोड़ पे भी सरकार का दामन न छोड़ा, जर्रा बराबर उनकी मोहब्बत में फर्क ना आया। मालिक कायनात की कसम है, कई कई दिन सहाबा किराम को दरख्तों के पत्ते भी ना मिले। अंदाजा लगा अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद हज़रत जर्रा जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया, मैदान में आके ललकारा, आओ मुसलमानों में से मेरे मुकाबले के लिए आओ। अबू बैदा इनका जो बेटा है मुसलमान हो चुका था, उसने तलवार उठाई। बाकी साथियों ने कहा कि रे भाई तेरा बाप है, तू रहने दे, हम थोड़े हैं, हम चले जाएंगे, हम मुकाबला कर लेंगे, हम कोई कम है, हम कोई थोड़े हैं।
मगर अबू बैदा ने कहा कुर्बान जाऊं, क्या शान थी हजरत सहाबा करام की रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अबू बैदा कहने लगे मजा तो जब भी आएगा कुफर इस्लाम का मुकाबला हो, बाप बेटे की तलवारें टकरा रही हो, मुकाबला कुफर और इस्लाम का हो, तलवारें बाप बेटे की टकराए, जब भी तो मजा आएगा। रिश्तेदार को रिश्तेदार टकराए, घरवाले को घरवाला टकराए, ताकि पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की क्या कीमत है। जब अबू बैदा जर्रा के मुकाबले में तलवार लेकर मैदान में आए तो जर्रा ने आवाज दी, अबू बैदा तू मेरा बेटा है, मेरी तलवार से मारा जाएगा, चला जा। अबू बैदा कहने लगे मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं। लेकिन जब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई, वाबस्तगी हो गई, निगाह नबूवत ने जब मुझे रंग दिया, अब दुनिया में मेरा कोई बाप नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं। जो काली कमली वाले का वफादार है वो मेरा है, जो हुजूर का वफादार नहीं वो मेरा रिश्तेदार नहीं। अंदाजा लगाओ आज ये ईमान कहां से पैदा हो। मुकाबला हुआ है, तलवारें टकराई, हजारों मुसलमानों ने देखा बाप बेटे की तलवारें टकरा रही। और एक मौके पर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे ने बैठकर खाना खाया तो बेटे ने कहा अब्बा फलां जंग में, बेटा ईमान बाद में लाया, कहने लगा अब्बा फलां जंग में मेरी तलवार की जद में आप आ गए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खाना छोड़ दिया, लुकमा थूक दिया और खड़े होकर फरमाने लगे मालिक कायनात की कसम है अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता मैं तेरे टुकड़े कर देता, इसलिए कि जो मोहम्मद का वफादार नहीं वो मेरा रिश्तेदार नहीं। तो इन हजरात को अजमत तो मिली, मर्तबा तो मिला, शान तो मिली, पर इनको उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज कौन है उस कीमत को चुकाने वाला, कौन है उस अजमत को बरकरार रखने वाला? अरे इसीलिए हुक्म है कि मरते वक्त मुंह से ना कहो कि कलमा पढ़, अगर यूं कह दिया मैं नहीं पढ़ता काफिर होके मरेगा। मरने वाले के करीब हुक्म है कि बैठ के खुद कलमा पढ़ना शुरू कर दो। अब बताओ अगर मां बहनें कलमा पढ़ेंगी तो रोएगा कौन, और मरते वक्त नहीं रोए तो शरीकों के मेरे कौन झल्लेगा। यानी हम लोगों का आखिरी वक्त चेक करें आप कि हम लोगों का आखिरी वक्त किस हाल में आ रहा है। हुक्म है मां भी बेटा भी रिश्तेदार भी सारे नज़ा की हालत को देखकर कलमा पढ़ना शुरू करो ताकि साथ साथ वो भी पढ़े। और अगर तुमने कहा कलमा पढ़ और वो दुखों में, मुसीबतों में, सकरात में, जाकनी में, अजाम में अगर यूं कह बैठा मैं नहीं पढ़ता तो काफिर होके मरेगा। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात वो जमात है कि जिसने अपने कलमे की, अपने ईमान की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की कीमत चुकाई। मजाल कोई जर्रा बराबर इधर से इधर हुआ। अब मैं एक बात आपको समझाने लगा हूं, एक बात मैं आपको समझाने लगा हूं। ठीक है गर्मी हो गई है मगर ये वक्त भी फिर तो नहीं आएगा, शायद आइंदा जुमा हम में से किसको आएगा ये तो अल्लाह की जात जानती है। तवज्जो करें, बात समझे, इंशाअल्लाह कब्र में हशर में काम आएगी, दुआएं दोगे। हमारा दिल हर नेकी के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हरज है, पहले मैं फलां काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए।
3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے تھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجوری تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر۔ تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا، کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا۔ کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا، ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی، مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے گالی نہ دی تھی نہیں کہیے۔ اسا کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، سچی جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سوں، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں نے، مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تسا کوڑ مارا، جبریل اوے لے آ کے دس دے سی، سارا دی ذلت تھی سی، سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا۔ جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی۔ فرمایا او مدینے کے مسلمانوں، ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے
اس قدر غم ہوا, اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے. اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا. رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے. ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کے باغ میں گیا, میں نے جا کے سلام کہا, وہ پرے کو چل دیا. میں نے قریب ہو کے سلام کہا, وہ اور پرے کو چل دیا. میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا, وہ اور پرے کو چل دیا. چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو, جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں. بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے, کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی. ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے, کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو, بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے. یوں ہی تو نہیں مقام بنے, یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے, یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی, یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے, یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سختی بھی ان پہ اتنی آئی, رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ. پانی دینے والا کوئی نہیں, کلام کرنے والا کوئی نہیں, بات کرنے. آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.